إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सूरत अन-नहल की आयत नंबर 97 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मर्द और औरत में से नेक अमल करे और इस हाल में कि वो मोमिन हो, हम ज़रूर उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और ज़रूर बज़रूर हम उनको उनका अजर अच्छे अंदाज के अंदर देंगे जो वो किया करते थे। हमारे यहाँ कामयाब ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, सआदतमंद ज़िंदगी उसकी तसव्वुर की जाती है जिसके पास माल हो, दौलत हो,
اولاد ہو، کنبہ قبیلہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دنیا کی خوبصورتیوں والی ساری چیزیں جس انسان کے پاس بھی موجود ہوتی ہے، ہم اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں یا وہ شخص خود اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میری زندگی اچھی زندگی ہے، میری زندگی بہترین زندگی ہے، میں سعادت والی زندگی، کامیابی والی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ لیکن جب ہم شریعت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ میں ان چیزوں کا زندگی میں آ جانا کوئی سعادت اور خوشی یا نیک بختی یا اچھی زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی اس آیت مبارکہ کے اندر پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہے ہر اس مرد اور عورت سے جس کے اندر دو صفت موجود ہوں گی۔ پہلی صفت ایمان کی اور دوسری صفت عمل صالح کی۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ کامیاب زندگی بسر کر کے جائے گا، نہ ہی وہ بہترین زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ اگر مال و متاع کے لحاظ سے ہم نے تھوڑا سا ملاحظہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کفار کی مثالیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت بہت زیادہ دیا تھا۔ قارون کے خزانے کو ہی صرف آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھی وہ ایک بہت بڑا قافلہ اٹھایا کرتا تھا، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرعون کے پاس بھی بادشاہتیں موجود تھیں، وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، یہ خزانے میرے نہیں ہیں، یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہیں یہ میری نہیں ہے۔ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ نمرود کو دیکھ لیجیے، دیگر کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی جو سادہ زندگی تھی، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لیٹنا، جب انہوں نے دیکھا اور تقابل کیا کیسر و کسریٰ کے ساتھ کہ وہ بھی بادشاہ ہیں، آپ کا مقام ان سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، نرم ملائم ان کے پاس بستر موجود ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہر وقت ان کے سامنے خدمت گزار موجود ہوتے ہیں۔ آپ اتنی سادگی والی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ نے اس زندگی کو چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ان کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ آپ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ۔ کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی نہیں۔ آج کون سی چیز ہے جو ہم کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم کیمرے کی آنکھ سے وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے اندر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دینی ہیں وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ ولا اذن سمعت، اگر کسی نے کیمرے کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا، کانوں سے سنا ہوگا، کسی نے کوئی چیز بیان کر دی ہوگی کہ میں نے فلاں نعمت دیکھی، فلاں چیز دیکھی، ہمارے کانوں نے سنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس نعمت کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہوگا، دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا
نہیں ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر، سننا دیکھنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے بندہ تخیلات کے اندر جاتا ہے، خیالی زندگی کے اندر جاتا ہے، اس خیالات کے اندر بھی اس کا تصور اس کے سامنے نہیں آیا ہوگا. کبھی وسوسہ، کبھی خیال اس کے دل پر. جنت کے اندر اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے اہل ایمان کے لیے؟ کسی کے دل کے اندر وسوسہ بھی، خیال بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں یا اپنے دلوں میں وسوسے خیالات لے کر آتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، اللہ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تمہاری کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، تمہارے دل نے کبھی اس کا وسوسہ خیال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. کہا عمر یہ دنیا میں ان کے لیے نعمتیں ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر رکھی. تو مومن وہ اللہ رب العالمین کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر وہ راضی ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے یہاں پر ایمان کے ساتھ دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ عمل صالح کرنا. ایمان زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، دل سے اس بات کی تصدیق بھی کر لی، اور تیسرا اس کا رکن ہے عمل کر کے پھر دکھلانا ہے. آج میرا ایمان یا تو صرف زبان سے اقرار پر ہی آ کے رکا ہوا ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوں اپنی زبان سے، لیکن شریک میں نے اللہ کے بہت سارے بنا رکھے، تصرفات ان کو دے رکھا ہے کہ وہ میری زندگی کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں. تو بتائیں یہ جو زبان سے میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا، کیا یہ زبان سے جو میں نے اقرار کیا تھا میرے دل نے اس کو مانا ہے؟ میں نے اللہ رب العالمین کی صفات اٹھا کر غیر اللہ کو دے دی. ہم نے توحید کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کو اکیلا بس خالق مان لو، اللہ کو اکیلا مالک مان لو، اللہ کو اکیلا رازق مان لو، بس. یہ توحید نہیں ہے. یہ توحید ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار مکہ اس کے قرآن مجید میں کئی دلائل پیش کیے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ آسمان و زمین، سورج، ستارے، یہ اللہ تعالیٰ نے چاند، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا آپ اے نبی آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں خالق کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا. خالق کے بارے میں سب کا جواب کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ضرور بضرور اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. تو کیا وہ مشرکین جو نبی علیہ السلام کے دور کے تھے وہ مومن بن گئے؟ کیونکہ توحید آ گئی ان کے اندر، انہوں نے خالق مان لیا، مالک مان لیا، رازق مان لیا. اور اگر آپ پڑھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا کہ ما نعبدہم، نفی ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. ما نعبدہم، ہم یہ لات منات عزا ہبل ان کی عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، صرف ہم نے یہ واسطہ بنایا ہے، یہ وسیلہ بنایا ہے، یہ ذریعہ بنایا ہے، یہ سفارشی بنائے ہیں، ان کی تو موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. نعوذ باللہ. لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، اور مقصد دوسرا ہمارا نہیں ہے، ہم ان کو معبود نہیں مانتے. کیا اللہ نے ان کو موحد کہہ دیا؟
کیا رب نے کہہ دیا کہ وہ موحد ہے، کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے؟ اللہ نے کہا وہ توحید پر ہے؟ نہیں، رب نے ان کو موحد نہیں کہا، مشرک کہا، کافر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، خالق مالک رازق کہہ دینا، رب کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو الہ واحد بھی ماننا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود ہے، الوہیت کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفات کسی اور کے اندر بھی موجود نہیں۔ رب کی صفات کسی اور کے اندر سمجھنا، اللہ قادر ہے، قدیر ہے، کسی اور کو بھی قدیر سمجھ لینا، اللہ علیم ہے، کسی اور کو علیم سمجھ لینا کہ یہ تو میرے سارے حالات سے واقف ہے، اس کو میرے اگلے پچھلے مستقبل سب کے بارے میں پتا ہے، یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت کے اندر موجود ہیں، مومن ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے اندر زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، جو آپ کہتے ہیں زبان سے اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے، مکمل طور پر ساتھ دے آپ کی زبان کا کہ جو آپ نے کہا ہے وحدہ لا شریک لہ، دل آپ کا مانے ہاں اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری عبادت میں، تیرا کوئی ضد، کوئی ند، کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر جب زبان سے میں نے کہا، دل میری اس کی پوری گواہی دے، اب پھر میرا عمل بھی بتلائے کہ میں واقعی ہی اللہ رب العالمین کو ہی الہ واحد مانتا ہوں۔ پھر خوف میرے دل میں اللہ کا ہو، پھر مجھے یہ ڈرنا ہو کہ میں نے 11ویں نہ دی تو میرے جانور مر جائیں گے، میں نے یہ کام نہ کیا یہ نقصان میرا ہو جائے گا، میری تباہ ہو جائے گی، دکان برباد ہو جائے گی، کاروبار میرا ختم ہو جائے گا۔ عمل مخالف جا رہا ہے، عمل میں شرک آ رہا ہے، شرکیہ اعمال میں کرتا چلا جا رہا ہوں، آگے سے کالا کتا چلا جائے پھر میں رخصت لیتا ہوں، کالے بلی گزر جائے میں رخصت لے لیتا ہوں، میرا دشمن میرے سامنے سے گزر جائے میں رخصت لے لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے لوگ کیا لگایا ہوا ہے، لفظ اللہ اپنی گاڑی کے اندر لٹکایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے تو جوتی لٹکائی تھی اس ڈر سے کہ نظر سے بچے گی، اس کا بھی عقیدہ نظریہ اس لفظ اللہ پر آ کر رک گیا کہ یہ لفظ اللہ موجود ہوگا میں آفات سے بچا رہوں گا۔ بتائیں اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق رہا میرے اور اس کے اندر؟ اس کا ایمان جوتوں کے اوپر، میرا لفظ اللہ پر ایمان آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں نحوستیں لینا، عمل میرا اقرار الگ تھا، زبان سے تصدیق الگ تھی، اور عمل میرا اس کے مخالف ہے۔ تو یہ جب تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی پھر یاد رکھیے ایمان ہوگا۔ اگر کہیں پر بھی نقص ہے، اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو تاکید، لفظ انا، حرف انا یہ بھی تاکید ہے، اور لام حرف یہ بھی تاکید کا ہے، دو تاکید لگا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مانتے تھے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کیا تھا؟ کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، عملاً آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، آپ پر ایمان اس طرح نہیں تھا۔
تو جہاں ایمان باللہ کے اندر مضبوطی، ایمان بالرسول کے اندر، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالنبیین، یہ سارے جو ایمان ہے، ارکان کے ایمان کے ارکان ہے، ان سب پر ایمان مکمل طور پر ہوگا، پھر بندہ مومن بنے گا۔ اور صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل، اور عمل بھی ہر عمل نہیں، عمل صالح۔ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، اور کوئی دوسری چیز مطلوب نہ ہو، جس کو آسان سے الفاظ میں اخلاص کہتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تو یہ اخلاص، یہ عمل صالح کی پہلی شرط۔ پھر اسی طرح دوسری شرط عمل صالح کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کا طریقہ، اپنی منمانی نہیں۔ پیچھے 27 رجب گزرا، لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، نوافل بھی رات کو پڑھے ہوں گے، رات کو جاگے بھی ہوں گے۔ کیا کبھی سوچا میں نے اور آپ نے کہ جو روزہ میں 27 رجب کا رکھ رہا ہوں، رات کا میں قیام کر رہا ہوں، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی کے اندر اس انداز سے 27 رجب کی رات کا قیام کیا ہو اور اگلے دن کا روزہ رکھا ہو؟ کیا میں نبی علیہ السلام سے بڑھ چکا ہوں عبادت کے اندر؟ آپ سے اجل رہ گئی، آپ اس کو پتہ نہیں لگا کہ اس رات عبادت کرنی تھی، اس رات اس دن روزہ رکھنا تھا، مجھے پتہ لگ گیا۔ ابھی 15 شعبان آئے گی، اس کو لوگ روزہ رکھ لیں گے۔ کیا کبھی میں نے دیکھا جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ عمل میرا اسلام کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگرچہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، صبح سے شام تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ روزے کی ساری شرطیں پوری کر رہے ہیں، ایک شرط بھی کم نہیں ہونے دے رہے، یہاں پر اقتدار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ میرا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل سو ہے، برا عمل ہے، صالح عمل نہیں بنے گا، یہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ عمل صالح بننے کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جو بندہ اس انداز کے اندر زندگی گزارے ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، پاکیزہ حیات۔ اب یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اس کے متعلق امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس حیات طیبہ پاکیزہ جو زندگی ہے، اس کا تعلق ہے دنیا کے اندر، دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ بہترین زندگی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو جب اس کا تعلق ہم دنیا کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے اندر پھر علماء جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر تابعین ہیں، ان کے 9 اقوال موجود ہیں، اور یہ سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر۔ ایک قول کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کو قناعت دے دیتے ہیں، یعنی جو مل رہا ہے اس پر انسان قانع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه بما آتاه اللہ، کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جو بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کو رزق کفاف، جو اس کی ضرورت ہے اتنا اللہ رب العالمین رزق دے دے،
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے اس کے اوپر وہ بندہ قناعت کرے کہ وہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے اللہ نے میرے مقدر میں اتنا لکھا تھا، اسی میں میری حکمت ہے، اس سے نہ بڑھ کر مجھے ملنا ہے نہ ہی اس سے کم۔ قناعت اس کو اللہ رب العالمین زندگی کے اندر دے دیتے، اور یہ قناعت جس بندے کو یاد رکھے دنیا میں اللہ رب العالمین عطا کر دیں، وہ اس کی زندگی بڑی آسائش والی آرام والی زندگی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم جب قناعت نہیں ہوتی، سوٹ گھر میں 10 بھی بڑے ہوں گے، ہم 11واں 12واں بھی لیں گے، چیز ہمارے پاس موجود ہوگی پھر بھی ہم لیتے ہیں، کیوں؟ قناعت نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن جس کو اللہ قناعت دے دیتا ہے وہ 1 2 پر بھی اکتفا کر لیتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ رزق حلال، کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق دے دیتے ہیں، وہ حلال رزق کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو سعادت خوش بختی اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اطاعت والی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا رزق دیتے ہیں جو اس کے 1 دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر ہو اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہو، زندگی گزارنے کے لیے 1 دن کا کھانا موجود ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ امن کے ساتھ گھر میں موجود ہے، گھر اس کا ہے، پھر رزق اتنا موجود ہے کہ آج کا دن وہ گزار سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے پوری دنیا جو گویا کہ جمع ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ انہا الرزق الطیب والعمل الصالح، کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ رزق اور عمل صالح انسان کو عطا کر دیتے ہیں کہ وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور وہ پاکیزہ رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اطاعت کا جو ذائقہ ہے، حلاوت، مٹھاس، وہ اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، چاشنی کو چکھ لیتا ہے۔ اصل چیز ہم غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بچے ان کو گھسیٹ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر لو، کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیونکہ ایمان کی مٹھاس چکھ چکے، چاشنی، لذت ان کو پتہ لگ چکی ایمان کی لذت کیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا قول اب مختصر کر دیتا ہوں بات، کہ دوسرا قول یہ کہ اللہ رب العالمین آخرت کے اندر اس بندے کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں اور وہ اس سے مراد جنت ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہ قبر والی جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی، درمیان کی زندگی، یہ دنیا وہ آخرت اس کے درمیان والی زندگی، کیونکہ یہ بھی امتحان ہے۔ قبر والی جو زندگی اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ یہ تینوں باتیں یاد رکھیں، جو بندہ ایمان لے کر آئے، عمل صالح کرے۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے نہ پھر یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے حیات طیبہ ہے، نہ قبر کی زندگی حیات طیبہ ہے، نہ آخرت کی۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو یقیناً یہ زندگی بھی ہمارے لیے پاکیزہ زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی بھی پاکیزہ اور آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ زندگی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔